صبا فیصل کا اپنی بہو کے ساتھ بہت شدید جھگڑا چل رہا ہے، کیونکہ اداکارہ صبا فیصل جو ہیں ان کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بہو جو ہے وہ ان کے بیٹے کو چھوڑ کر چلی جائے، جبکہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ بلکہ خوش باش کا لفظ اب بولتے ہوئے نا اکثر میں سوچتی ہوں کہ مجھے یہ لفظ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر سے مجھے کریڈٹ جاتا ہے، آج سے 2 سال پہلے ہی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اداکارہ صبا فیصل کا اپنی بہو کے ساتھ بہت شدید جھگڑا چل رہا ہے، کیونکہ اداکارہ صبا فیصل جو ہیں ان کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بہو جو ہے وہ ان کے بیٹے کو چھوڑ کر چلی جائے، جبکہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اس وقت جب ہم لوگوں نے یہ خبریں شیئر کی تھیں تو صبا فیصل جو ہیں انہوں نے اس چیز کو بڑا سختی سے کنڈیم کیا تھا۔ سب سے پہلے یہ خبر میں نے بریک کی تھی، میرے بریک کرنے کے بعد باقی تمام یوٹیوبرز اس پہ دنا دن شروع ہو گئے تھے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوبرز کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اصل خبر چھوڑ کے نا اپنے پاس سے کہانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پاس سے اتنی گندی گندی کہانیاں بنا کر لوگوں کو بتانا شروع کی کہ صبا فیصل جو ہیں وہ کافی اوفینڈ ہو گئیں۔ تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ صبا فیصل جو ہیں وہ ایک نجی ٹیلی ویژن کے شو میں شریک ہوئیں، اور وہاں پر آ کر انہوں نے لوگوں کو کافی برا بھلا کہا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں لوگ مجھے بد دعائیں دیتے ہیں، لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہو۔ لیکن صبا فیصل نے حیران کن طور پہ ان تمام خبروں کو جھوٹا قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو اپنی بہو کے ساتھ بہت پیار سے رہتی ہوں اور نہ ہی میری بہو کا کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن اب دوبارہ سے حیران کن طور پہ وہ سامنے آئی ہیں اور انہوں نے اپنی بہو کے اوپر بہت ہی سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ اپنے بیٹے اور بہو کو آگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اب آج کے بعد ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، سارا معاملہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے 2 پارٹس بن جائیں، ایک میں آپ کو ساس کے سارے جو معاملات ہیں وہ بتاؤں گی، اور دوسرے میں آپ کو بہو کے سارے معاملات بتاؤں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جناب عالی جب جی سرکار ایک پروگرام آتا ہے جسے نعمان اجاز جو ہیں وہ ہوسٹ کرتے ہیں، اس پروگرام میں جب آئی تھی صبا فیصل، انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے انسٹاگرام پر آ کر گالیاں دیتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہیں کرتی، جبکہ انہوں نے اس بات کو ڈینائی کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ جب جی سرکار میں ان سے پوچھا گیا کہ اگر ایسا کچھ ہے ہی نہیں، آپ کے اپنے بہو کے ساتھ معاملات خراب ہیں ہی نہیں، تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو یہ شک ہے کہ آپ اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہیں یا ان کو گھر سے نکالنا چاہتی ہیں۔ اس پہ صبا فیصل نے وضاحت دیتے ہوئے جو اپنی طرف سے بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ دراصل غلط فہمی لوگوں کو اس طریقے سے ہوئی تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا، یعنی اشارتاً انہوں نے اپنی بہو کے اوپر ہی دوبارہ سے اٹیک کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو اس لیے شک ہوا اور لوگوں نے اس لیے گالیاں دی صبا فیصل کو ان کی بہو کا گھر ٹوٹنے پہ کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ انسٹاگرام پہ ان کی بہو نیہا سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ نے جو تصویر اپنی پوسٹ کی ہے تو آپ کے شوہر کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ دکھ رہے، جس پہ کہ نیہا نے آگے سے یہ جواب دیا تھا کہ مجھے کیا پوچھتے ہو، آپ ان سے پوچھو، جس پہ کہ صبا فیصل کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ دونوں میاں بیوی کے بیچ میں کوئی کھٹ پٹ چل رہی ہے، اور اس کھٹ پٹ کا جو ذمہ دار ہے وہ صبا فیصل کو اور ان کی بیٹی کو یعنی سعدیہ کو ٹھہرایا گیا۔ تو انہوں نے کہا بیسیکلی ان کی ٹونٹ جو وہ اپنی بہو کی طرف تھی کہ بہو کی وجہ سے ان کو گالیاں پڑی ہیں، بہو اس طرح کی پوسٹ لگاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ آ کر ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس وقت جو ہے صبا فیصل اس بات سے مکمل طور پہ مکر گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ پوسٹ وغیرہ ایسی لگتی رہتی ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں، ہم سب ایک ہیں۔ اور انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ میرے دل سے بڑی بد دعائیں نکلتی ہیں کہ لوگ مجھے بد دعائیں دیتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اب وہ چیز 100% کنفرم ثابت ہو گئی ہے، کیونکہ اب کی بار صبا فیصل خود انسٹاگرام پہ آئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جو گالیاں اور بد دعائیں اتنے عرصے سے پڑ رہی تھیں، پہلے میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی، لیکن اب میں مزید اس پہ خاموشی اختیار نہیں کروں گی۔ میں ان کا بیان بھی آپ کو سنواتی ہوں، لیکن پہلے ذرا ان کے پوائنٹ سن لیں کہ انہوں نے کہا کیا۔ انہوں نے سب سے پہلا جو پوائنٹ کہا، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میرا اپنے بہو اور اپنے بیٹے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، مطلب ٹوٹل آگ، مطلب ٹوٹل اظہار لا تعلقی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی بہو کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے جو کہ دنیا کی ہر ساس کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو اپنی بہو کی باتیں بتانے لگوں، ابھی تو میں بہت ساری باتیں چھپا رہی ہوں، میں اصل ریزنز نہیں بتا رہی، لیکن اگر میں بتا دوں تو آپ لوگ اس کے اوپر تھو تھو کریں گے۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے تھو تھو کی بات کی، اور ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو نصیحت کر دی کہ کائنڈلی آپ لوگ ججمنٹل مت ہوئیے گا۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ عوام ہوں اور ان کے بیچ میں کوئی جھگڑے کی بات آ جائے یا کسی کے گھر کی بات آ جائے اور وہ اس پہ ججمنٹل نہ ہو۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ
اگر میرا بیٹا جو ہے وہ میرے ساتھ رہنا چاہے, ہمارے گھر پہ رہنا چاہے تو موسٹ ویلکم, یہ انہوں نے اشارتاً بات کی. لیکن اگر وہ ہماری بہو کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے وہ جائے, لیکن پھر اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ ایک ماں اینڈ پہ جا کے وہ بالکل جو ہے نا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا ایک ماں جب یہ لفظ بولتی ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں, مطلب کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بہت ٹوٹ گئی ہیں یہ سب کچھ بتاتے ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ خاندان میں نیہا جیسی جب بہو آتی ہے تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ منفی کردار اس نے بہت زیادہ ادا کیا ہے, یعنی کہ نیہا نے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ان کی بہو کے منفی کردار کی وجہ سے لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا, ان کو گالیاں دیں, ان کو بددعائیں دیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کچھ کہا, میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کا بیان خود ان کی زبانی سن لیں. اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ چاہے کتنی بھی اسپیکولیشنز کریں, لوگ چاہے کتنی بھی باتیں کریں, گوسپ کریں, لیکن آپ لوگوں کو جو ہمارے سٹارز ہیں ان کو اپنا ایک وہ ڈیکورم جو ہے نا اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اپنے گھر کی باتوں کو سوشل میڈیا پر نہیں لانا چاہیے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 2020 سے یہ ریت چلی تھی اور آج 2022 ختم ہونے والا ہے اور 23 آنے والا ہے, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ لوگوں کی طلاقیں, لوگوں کی شادیاں, لوگوں کی منگنیاں, لوگوں کے ڈانس, لوگوں کے گھر کے معاملات سب انسٹاگرام پہ آ رہے ہیں. پچھلے 2 سالوں میں آپ دیکھیں کس کی طلاق نہیں ہوئی ہے. پہلے تو کہتے تھے نا کس کی طلاق ہوئی ہے, اب کہتے ہیں کس کی طلاق نہیں ہوئی ہے. ذرا سنیے کہ صبا فیصل اپنی بہو کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں. میں ایک اہم وجہ سے اس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں. میں نے کبھی بھی اپنے گھر کے بارے میں, گھر کے معاملات کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا تھا, لیکن مجبوراً مجھے یہ آپ سب لوگوں کو بتانا پڑا ہے جو لوگ نیہا کی پوسٹ پر مجھے گالیاں نکالتے ہیں. الحمدللہ میں نے ایک بہت خوبصورت زندگی گزاری ہے, لیکن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی کہ ایک اس طرح کی عورت, نیہا جیسی عورت, نیگیٹو عورت جب کسی کے بھی خاندان میں آ جاتی ہے نا تو خاندان ٹوٹتے ہیں. میں پچھلے 4 سال سے بہت مشکل زندگی گزار رہی ہوں اپنے بیٹے کی وجہ سے. یہی سوچتی رہی کہ میرا بیٹا کیسے زندگی گزارے گا ایسی عورت کے ساتھ. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی, صرف ڈیٹیل آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں گے جو میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں. بہت پیجز نے ہمیشہ اس کی پوسٹ کو اٹھایا اور شیئر کیا, اور میں خاموش رہی, میری بیٹی خاموش رہی, کیونکہ ہماری کہی ہوئی بات بہت جلدی وائرل ہو جاتی ہے. لیکن اب میں یہ کہہ رہی ہوں, میں نیہا سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, اور سلمان نے اس کے ساتھ رہنا ہے تو سلمان کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے, نہ میرا, نہ میرے میاں کا, نہ میری بیٹی کا, نہ ارسلان کا. ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے سلمان کے ساتھ. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے اگلی زندگی میں سکون اور عزت کا باعث رہے گی تو میں دعا کرتی ہوں کہ وہ رہے, لیکن سلمان کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. بس میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ سب لوگوں کو بھی پتہ چل سکے, اور میں گہرائی میں جاؤں گی تو آپ لوگ اتنا تھو تھو کریں گے جو کہ میں نہیں چاہتی. اور پلیز آپ لوگ ججمنٹل نہ ہوں, آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے, اس طرح کے کامنٹس پہ جج نہیں کر سکتے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ون سائیڈڈ فیصلہ کریں, نہ ہی میں کسی کٹہرے میں کسی کو کھڑا کرنا چاہتی ہوں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ سلمان اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو سلمان رہے, لیکن میرا سلمان سے اور اس کی بیوی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ایک ماں جب یہ لفظ بولتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو, اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. میرا کام تھا جی نیوز آپ تک پہنچانا, 2 سال پہلے بھی آپ تک پہنچائی تھی. اور اب آپ لوگ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں, اور بہو کا کیا نیریٹو ہے, وہ میں اب اگلا ویڈیو بنانے جا رہی ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گی ان کی بہو کیا کہتی ہیں, ان کے کیا کنسرنز ہیں, اور انہوں نے اپنی ساس کے اوپر کون سے الزامات لگائے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.